ایک طرف میزائل اور دوسری طرف فضائی حملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Hasnain Haider Sheikh and today in this vlog we are going to talk about the war between Iran and Israel. ایران اور اسرائیل کے درمیان جو دشمنی ہے یہ کافی سالوں سے ہے، لیکن حالیہ دنوں میں یہ کشیدگی ایک بڑی صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ دونوں ممالک کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے۔ میری نظر میں اس تنازع کی ایک بڑی وجہ طاقت کا توازن ہے۔ اسرائیل کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر مڈل ایسٹ میں ایران جو ہے نیوکلیئر کنٹری بن جاتا ہے، اگر وہ نیوکلیئر ویپنز بنا لیتا ہے تو یہ جو ہے اسرائیل کی سیکورٹی کو متاثر کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں جو ہے ایک بہت پاورفل کنٹری بن جائے گا۔ پھر اسرائیل نے ایران پر حملے کرنا شروع کیے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھی جو ہے ایران پر حملے کیے اسرائیل کی حمایت میں، ایک طرف ایران اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ۔ لیکن اس جنگ کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خطرناک ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایران کے جو سپریم لیڈر ہے سید آیت اللہ علی خامنئی کو بھی شہید کیا گیا۔ ایئر اسٹرائک جو ہے حملے کیے، کافی خطرناک ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی، تو اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایران کے اندر جو سچویشن تھی آپ کو پتہ ہے، اگر کسی لشکر کا جو علم بردار ہے وہ ہی نہ رہے تو لشکر جو ہے بکھر جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد after the death of Ayatollah Sayyid Khamenei, they choose new leader of Iran. Mujtaba Ali Khamenei is the new leader of Iran. So اس کے بعد وہی اس میں جذبہ، وہی محب وطن، اس کے بعد بھی یہی جو ہے بات تھی کہ رجیم چینج نہیں ہوگا۔ ایران نے بھی جو ہے میزائل حملے کرنا شروع کیے۔ ایران کے پاس بہت بڑی طاقتور میزائلز ہیں، اس کے پاس ایسی نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن جو اس کے پاس میزائلز ہیں جس میں خیبر اور یا علی جو میزائلز ہیں وہ بہت بڑی طاقتور بتائی جاتی ہیں۔ پھر ایران نے جو ہے جوابی کارروائی میں جو ہے ایران کے میزائلز کی اتنی جو ہے رینج نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹلی امریکہ کو ٹارگٹ کر سکیں، تو پھر انہوں نے جو ہے جیسے کہ ابراہم لنکن جو بہت بڑا ایک جہاز تھا اس پر بھی ایران نے حملے کیے۔ تو اس کے علاوہ قطر اور دیگر ممالک میں جہاں پر بھی امریکہ کے ایئر بیسز تھے وہاں پر ایران نے حملے کیے۔ لیکن اس جنگ کے دوران ایران نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کا بھی یوز کیا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ جو جنگ ہے صرف ان دو ممالک تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اثر ہے پوری دنیا پر پڑ رہا ہے۔ جس بات کا ہمیں ڈر تھا وہی ہوا۔ اسٹریٹ آف ہارمز ایک وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کا 20% جو تیل ہے روزانہ کے بنیاد پر کنٹینرز کے ذریعے یہاں سے آتا ہے، یعنی یہ مین جو ہے راستہ ہے جو ایران نے بند کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں آئل شارٹیج ہو چکی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور بلکہ خطرہ بن چکا ہے۔ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان یہ جو جنگ ہے مزید جاری رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے۔ لیکن ٹرمپ اور نیتن یاہو کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کو ایران کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کتنی حد تک مہنگی پڑے گی۔ آپ نے جو ہے فلسطینیوں پر ظلم کیا، اس پر حملے کیے، اور جو ان کی بد دعائیں ہیں یہ آپ کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گی۔ آپ ایک بہت بڑے جال میں پھنس چکے ہیں جہاں سے آپ کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران شکست مان لے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ بھی یہی بات واضح تھی کہ رجیم چینج نہیں ہوگا۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ سید خامنئی یہ بات واضح کر گئے تھے کہ کسی بھی یزید کی بیعت نہیں ہوگی۔ ایک طرف جو ہے جنگ جاری ہے اور ہمارے نوجوان جو ہے سارا دن ٹک ٹاک اور انسٹاگرامز پر جو ہے فالتو کی ریلز دیکھ رہے ہیں۔ یو نو وی مسٹ اویئر آف نیشنل افیئرس۔ بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس وقت دنیا کس موڑ پر کھڑی ہے۔
جنگ کہاں تک محدود ہے اور اس کے اثرات کہاں تک ہیں، ہمیں ایسی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں، حسنین حیدر کو دیجیے اجازت۔